بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے رواں فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ روم کے بادشاہ قیصر نے اپنے سپاہیوں سے یہ پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ مسلمان کو دیکھیں تو دھوکے سے گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لائیں۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے دھوکہ سے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمان قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اس کو قبول کر لے گا تو تجھے رہا کر دوں گا اور تجھے خوب نوازوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تو عیسائی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے استغنائی اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے کہ تیری بات مان لوں، مگر 1000 مرتبہ مر جانا مجھے عیسائی بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ قیصر نے کہا، دیکھو تو مجھے آپ بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں، اگر میری دعوت قبول کر لوگے تو میں تجھے بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنے ہوئے حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت دے دو اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار پھر جاؤں تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شوق سے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ جلات نے پہلے ان کے ہاتھوں کے قریب تیر کا نشانہ لیا اور نصرانیت پیش کی، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کے پاؤں کے قریب کا نشانہ لو، اور حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ قیصر کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے پھرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگوائی اور تیل ڈال کر آگ پر گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کا سارا گوشت جل کر راکھ ہو گیا اور ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ اب بادشاہ پھر اس کامل الایمان صحابی کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت کی دعوت دی، مگر اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں دیگ کے قریب لے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ہوش فہمی میں پھر نصرانیت کی دعوت دی اور اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جواب دیا ہے، تاریخ کے ایماندار سینے نے ہمارے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ فرمایا، جب میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو اکیلا اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تیری روح نکل جائے گی، کاش میرے بدن کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو آج ان سب کو اللہ کے راستے میں ایک دیگ کی نظر کر دیتا۔ تو اس حسرت پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اللہ اکبر! کوئی لالچ اور خوف اس بطل جلیل کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگا، صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔